پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے اسی طرح آگے پہنچایا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جنہیں بات پہنچائی جاتی ہے وہ خود سننے والے سے زیادہ اسے یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ 3 امور کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کر سکتا، اور وہ 3 امور یہ ہیں: خدا تعالیٰ کی خاطر کام میں خلوص نیت، دوسرا یہ کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، اور تیسرے جماعت مسلمین کے ساتھ چمٹے رہنا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ 3 باتیں جو بیان کی گئی ہیں کسی مسلمان میں ہوں تو اس کو تو جائزہ لینا ہوگا، اور جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے کہ اگر یہ 3 باتیں ہوں تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اب پہلی بات کی میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو بیان کی گئی ہے اس میں، کہ جو کام تم اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہو ہمیشہ اس میں خلوص نیت ہونا چاہیے۔ جماعتی عہدے ہیں جو تمہیں دیے جاتے ہیں انہیں نیک نیتی کے ساتھ بجا لاؤ، صرف عہدے رکھنے کی خواہش نہ رکھو، بلکہ اس خدمت کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرو۔ ایک تو خود اپنی پوری استعدادوں کے ساتھ اس خدمت کو انجام دو، دوسرے اس عہدے کا صحیح استعمال بھی کرو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے اور اصول ہوں اور دوسروں کے غیروں کے لیے اور اصول ہوں۔ عزیزوں سے تو نرمی کا سلوک ہو اور دوسروں سے مختلف سلوک ہو، اور جو غیر ہیں انہی پہ تمام قواعد لاگو ہو رہے ہوں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کرنا بھی خیانت ہے۔ پھر اس عہدے کی وجہ سے تم یا تمہارے عزیز کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے والے نہ ہوں۔ مثلا یہ بھی ہوتا ہے کہ چندوں کی رقوم اگر اکٹھی کرتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ساتھ کے ساتھ جماعتی اکاؤنٹ میں بھجوائی جاتی رہیں۔ یہ نہیں کہ ایک لمبا عرصہ رقوم اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اگر امیر نے یا مرکز نے نہیں پوچھا تو فائدہ اٹھاتے رہے اس وقت تک، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اور اگر کبھی مرکز پوچھ لے تو کہہ دیا کہ ہم نے تو ادا کرنی تھی یہ رقم، مگر بہانے بازی کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ادا نہیں کر سکے۔ تو غلط بیانی اور خیانت دونوں کے اس طرح مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ شیطان کیونکہ انسان کے اندر ہے، انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے ایسے موقع پیدا ہی نہیں ہونے دینے چاہیے اور ہمیشہ ان سے بچتے رہنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے بہتری چاہو، ان کے کام آؤ، ان کے حقوق ادا کرو۔ پھر یہ بھی یاد رکھو کہ نظام جماعت کے ساتھ ہمیشہ چمٹے رہو، نظام کی پوری پابندی کرو۔ کسی بات پہ یہ نہ ہو کہ اعتراض پیدا ہو جائے، کیونکہ جب اعتراض پیدا ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ بہت دور دور تک انسان کو لے جاتا ہے وہ اعتراض، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھ کر یہ عہدیداروں سے بڑھ کر نظام تک اور نظام سے بڑھ کر خلافت تک چلے جاتے ہیں اعتراضات۔ اس لیے اگر یہ کرو گے تو یہ بھی خیانت ہے۔